الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وصدقه رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی قابل احترام عزیزوں، بھائیوں اور دوستوں، ماہ محرم الحرام اور جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن، اللہ کریم اس مہینے اور آج کے اس دن کی ساری خیریں، برکتیں، رحمتیں، راحتیں ہم سب کو، پوری امت کو نصیب فرمائے۔ گزشتہ اور اس سے پیوستہ جمعے کے موقع پہ یہ عرض کیا تھا کہ اسلام کی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ سال کا سب سے پہلا مہینہ ہو یا سب سے آخری مہینہ، شہدائے اسلام کی یاد دلاتا ہے، ان عظیم لوگوں کی یاد دہانی کرواتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کے لیے، دین کے لیے وقف کر دی تھی، اور زندگی کی آخری سانسیں بھی اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے انہوں نے لگا دی۔ اور یکم محرم الحرام کو سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، 39ویں نمبر پہ مسلمان ہونے والے، کلمہ جب پڑھا تو آپ سے پہلے 38 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، 39ویں نمبر پہ آپ نے کلمہ پڑھا، آپ اسلام میں داخل ہوئے، اور آپ کے اسلام لانے کا مشہور واقعہ آپ نے بارہا پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا، بلکہ اس سے پہلے عرض کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جتنے بھی تھے، وہ سارے صحابہ میرے آقا کے شاگرد تھے، میرے آقا کے مقتدی تھے، میرے آقا کے مرید تھے۔ یعنی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آیا، اس نے ہاتھ پکڑا، اس نے دامن تھاما، وہ محفل میں آیا، وہ مجلس میں آیا، وہ آپ کا دیوانہ ہوا اور ہوتا چلا گیا، تو بیٹھنے والا ہر شخص، آنے والا ہر شخص، آپ کی مجلس میں آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کرنے والا ہر شخص، وہ صحابی بھی تھا، وہ مقتدی بھی تھا، وہ مرید بھی تھا۔ لیکن حضرت عمر ابن خطاب کو یہ حیثیت اور یہ انفرادیت حاصل ہے کہ جب آپ آقا کے دربار میں آئے تو آپ صحابی بھی بن گئے، آپ آقا کے مقتدی بھی بن گئے، آپ آقا کے مرید بھی بن گئے، اور آپ بقول سیدنا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کہ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد بھی بن گئے۔
سادہ لفظوں میں یوں کہیے، ہر نبی مرید تھا، عمر مرید بھی تھا، مراد بھی تھا۔ مرید تو سمجھ آ گیا کہ اس طرح سے تھے، مراد کیسے تھے؟ دو موقع پہ دو الگ الگ حدیثیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے اللہ اسلام کو، اللہم اعز الاسلام بعمرین، دو عمر ابن ہشام اور عمر ابن خطاب، ان دو عمروں میں سے کسی ایک کی وجہ سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ چونکہ لوگ اسلام میں تو داخل ہو رہے تھے، لوگ مسلمان تو ہو رہے تھے، لیکن کفر کا زور تھا، اور اس قدر زور تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار وفادار صحابہ سر عام خانہ کعبہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، بیت اللہ میں اللہ کے گھر میں حاضر نہیں ہو سکتے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ایک اور حدیث ارشاد فرمایا، اے اللہ خاص طور پہ عمر ابن خطاب کی وجہ سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ دوسری حدیث ہے۔ دو موقعوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی، اور پھر دعا ہو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، مانگنے والے سارے نبیوں کے امام ہوں، مانگی اللہ کے سے جا رہی ہو، اور مانگی مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ میں جا رہی ہو، تو کیسے قبول نہیں ہوگی پھر؟ کیسے قبول نہیں ہوگی پھر؟ اور اس سے اگلی بھی سن لیں۔ تو یہ وہ تھا کہ عمر مرید نبی بھی ہے، عمر مراد نبی بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ خطاب کا بیٹا اسلام قبول کرے، تاکہ مسلمانوں کی اجتماعیت میں، جمعیت میں، جماعت میں اور مسلمانوں کے لشکر میں ایسے پہلوانوں کا اور ایسے جرت مند لوگوں کا ہونا ضروری ہے کہ جو ہمیشہ کفر کے سینے پہ مونگ دلتے رہیں گے، اس زندگی میں بھی اور اس زندگی میں بھی۔ یہ بھی اللہ کی عجیب شان ہے۔ ایک حدیث یاد آ گئی آپ کی برکت سے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک پیالہ ہے اور دودھ سے لبالب بھرا ہوا ہے، میں نے وہ پکڑا، میں نے پینا شروع کیا، پیے جا رہا ہوں، پیے جا رہا ہوں، پیے جا رہا ہوں۔ خواب دیکھنے والے کون؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواب دیکھنے والے کون؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواب کے متعلق ایک جملہ پہلے سن لیں کہ بشریٰ للمؤمنین فرمایا، ایمان والوں کے لیے خواب میں اللہ نے بشارتیں رکھی ہیں۔ اس لیے تو ہماری کچھ ایسی ہو گئی نا، روٹین بن گئی کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا دیکھ کیا رہے ہیں اور کیا دیکھنا ہوتا ہے، اور جو دیکھتے ہیں وہ یاد بھی نہیں رہتا۔ ورنہ تو خواب کو احادیث میں وحی کا 46واں حصہ کہا گیا ہے، 46واں حصہ، کہ اب اللہ کی طرف سے وحی تو آنی کوئی نہیں، تو پھر اللہ اپنے بندوں کی رہنمائی کرے گا تو کس طریقے سے کرے گا؟ تو یہ جو وحی کا ایک بہت بڑا راستہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے اپنے نیک بندوں کی اور خاص طور پہ اہل ایمان کی اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے۔ یہ عام بندوں کا خواب ہے کہ وہ جو 46واں حصہ ہے، اور نبی کا خواب تو ہوتا ہی وہی ہے، نبی کا خواب ہوتا ہی وہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا نا، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، ہاں جی، پھر سچا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ تو نبی کا خواب تو ہوتا ہی وہی ہے۔ اور اگر خواب ہو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا، سبحان اللہ، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، عمر میں نے خواب دیکھا، پیالہ ہے دودھ کا، میں پی رہا ہوں اور لبالب بھرا ہوا، اور خوب پیا میں نے، کچھ اس میں دودھ بچ گیا تھا، عمر وہ پیالہ میں نے تمہیں دے دیا۔ پھر یا رسول اللہ، عمر پھر تم نے پینا شروع کیا، تھا پورا نہیں پیالہ، آدھا تھا، باقی ماندہ تھا، باقی بچا ہوا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہ وہ بچا ہوا دودھ تھا، عمر وہ تم نے مجھ سے لے لیا یا رسول اللہ، پھر عمر تم نے پینا شروع کر دیا، اور پیا، تم نے اتنا پیا، اتنا پیا، اتنا پیا کہ تمہارے ناخنوں سے دودھ نکلنا شروع ہو گیا۔ میں کیا عرض کروں شان عمر پہ، اور میں کیا عرض کروں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ وہ عظیم ہستی، نبی خواب میں جس کو دیکھے وہ کوئی عام ہستی ہے، اور نبی نہیں، نبی الانبیاء، امام الانبیاء، خواب میں جس کو نہ صرف دیکھے بلکہ پہلے وہ حدیث سن لیں،
عام مسلمان کا بچا ہوا پانی، حدیث میں آتا ہے مسلمان کے جوٹے میں شفا ہے۔ آپ پانی پی رہے ہیں، آپ نے گلاس میں آدھا پانی چھوڑ دیا، آپ کے بھائی نے پی لیا، دوست نے پی لیا، بیٹے نے پی لیا، کسی اور مسلمان نے پی لیا، تو مسلمان کے بچے ہوئے میں اگر بچا ہوا ہو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ پانی ہے، وہاں دودھ ہے، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، عمر اتنا تم نہیں پیا؟ تو حضرت عمر مسکرائی، یا رسول اللہ خواب آپ نے دیکھا ہے نا، تو تعبیر بھی آپ بتائیں۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، بے شمار لوگوں نے لکھا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، قرآن اور حدیث اللہ کا وہ علم ہے جس میں رائے کے برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر ایک جملہ آپ سنتے رہتے ہوں گے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ آپ جامع الکلم تھے، ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے، اس ایک جملے میں لاکھوں باتیں ارشاد فرما دیتے تھے۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا جاتا ہے، ایک جملہ آپ کا اتنا ہوتا تھا۔ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے نا کہ اپنے بیٹے حماد سے کہا کہ میں تمہیں 5 حدیثیں سنا رہا ہوں، اور یہ 5 حدیثیں ہزاروں حدیثیں ان کا خلاصہ ہیں۔ اپنے بیٹے حماد سے کہا تو وہ کسی نے کہا جی امام صاحب کو آتی 5 تھیں، وہ اگلی بات نہیں پڑی کہ وہ جو 5 تھیں وہ 5000 سے زیادہ طاقت والی تھیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ، ایک حدیث، ایک ارشاد، کوئی بھی اللہ کے نبی تھے، اور یہ معجزہ تھا کہ آپ کے اس ایک جملے میں سینکڑوں نہیں ہزاروں چیزیں سمو جاتی تھیں۔ یہ تو ہماری علم کی کمی ہے یا کج فہمی ہے کہ ہم اس کا پورا خلاصہ سمجھ نہیں پاتے۔ آپ نے فرمایا عمر، دودھ کی تعبیر علم ہے، دودھ کی تعبیر اسلام ہے، دودھ کی تعبیر قرآن ہے، دودھ کی تعبیر اللہ کے احکامات ہیں، دودھ کی تعبیر اللہ کے حکم ہیں، دودھ کی تعبیر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے۔ اے عمر، جو میں نے پیا، میں جب تک اس جہان میں ہوں، وہ احکامات، وہ اسلامی اوامر، وہ دین، وہ علم، وہ قرآن، وہ حدیث، وہ بتاتا جاؤں گا، پھیلاتا جاؤں گا، سناتا جاؤں گا، سارے جہان میں اس کا پیغام پہنچاتا چلا جاؤں گا۔ پھر جو بچ جائے گا وہ میرے بعد تم اس کو پورا کرو گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ وہ میرے بعد تم اس کو پورا کرو گے۔ یوں تو ہر صحابی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شاگرد تھا کہ وہ اس نے پھر اللہ کے نبی کے پیغام کو ساری دنیا میں پھیلایا ہے۔ میں حضرت عمر کی وقت کی کمی کے بعد 2-3 چیزیں عرض کروں گا بس۔ اب یہ آپ سب نے سنا ہوا ہے کہ وہ بچوں کے متعلق، وہ گئے، بچے رو رہے تھے، کیا ہوا؟ کھانا نہیں ہے، اسلم جاؤ ہم آتے ہیں، کھانا لے کے آتے ہیں، بوری اپنے کندھے کے اوپر رکھی۔ یہ سبق عمر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے تھے۔ اور امیر المؤمنین 10 سال 6 مہینے اور 10 دن کے قریب کا عرصہ جو خلافت کا عرصہ تھا، خلافت اسلامیہ، خلافت راشدہ کا وہ عظیم سنہری دور تھا کہ چھوٹے کافر تو چھوٹے کافر، اس وقت کے دنیا کے سب سے بڑے جو اس وقت سپر پاور کیسر اور کسرا کہلاتے تھے، ان دونوں کو دھول چٹائی تو سیدنا عمر ابن خطاب نے ان 10 سالوں میں چٹائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 10 سال، 13 سال مدینہ منورہ میں، آپ نے خطوط لکھے لوگوں کو، یہ 63 سال کی کل عمر مبارک تھی۔ آپ کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق 2 سال کا عرصہ اپنے اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ یہاں بخاری کے وہ حدیث عرض کروں، آپ نے فرمایا کہ میں ایک وہ کنواں ہے اس پہ کھڑا ہوں، میں نے دیکھا کہ ابو بکر آیا، اس نے وہ پانی نکالا، ایک ڈول نکالا، دوسرا ڈول نکالا، لیکن نحافت تھی، ذرا کمزوری تھی۔ اس کے بعد خطاب کا بیٹا عمر آیا، اس نے ایک نکالا، دوسرا نکالا، تیسرا نکالا، چوتھا نکالا، پانچواں نکالا، چھٹا نکالا، 10 ڈول نکالے، اور اتنی تیز تیز نکالے، اور اتنا بڑا ڈول تھا۔ یہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو خواب دیکھی وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خلافت کا عرصہ تھا، اور اتنے بڑے ڈول تھے، وہ خلافت کا اتنا کڑا دور تھا کہ دنیا کفر کو اس وقت ناکوں چنے چبوائے تھے، آج تک بھی کفر چیختا ہے عمر کی للکار کی وجہ سے۔ یہ وہ سنہری دور تھا۔
انہی کے دور میں ایران کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ کسرا کیسر، دنیا کے جو بڑے ممالک تھے یہ سب سرنگوں ہو گئے، اسلام کا جھنڈا اونچا ہو گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر جس گلی سے عمر گزر جائے اس گلی سے شیطان گزرنا گوارا نہیں کرتا۔ عمر زمین مدینہ منورہ بیٹھے ہوئے ہیں، زمین میں زلزلہ آیا، زمین نے کانپنا شروع کیا تو عمر نے کوڑا زور سے مارا، کیا بات ہے؟ عمر کا انصاف ختم ہو گیا کہ تم نے کانپنا شروع کر دیا۔ ہلتی ہوئی زمین رک گئی۔ اور دریائے نیل کا تو میں سنا چکا ہوں، انہوں نے کہا کہ یہاں مشہور یہ ہے، وہاں کے کفار نے مشہور کیا ہوا تھا کہ دریائے نیل ایک دیوتا کا ہے، اور وہ دیوتا ہر سال ایک جان لیتا ہے پھر پانی دیتا ہے۔ تو گورنر نے خط لکھا حضرت عمر کو کہ امیر المومنین یہ کہتے ہیں یہاں یہ رسم پوری کرو تو پانی ملے گا۔ اسی پرچے کو 2 حصے کیے، ایک خط لکھا گورنر کے نام اور اس میں لکھا کہ میرا دوسرا خط دریا کو دے دینا، اور کہا اے دریا، اے نیل، رب کے حکم سے چلنا ہے تو چلو، رب کے حکم کے بغیر چلتے ہو تو ہمیں تمہاری ضرورت کوئی نہیں ہے۔ وہ دن آج کا دن نیل نے انسانی جانوں کو اگلنا چھوڑ دیا، نگلنا چھوڑ دیا ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور خلافت فاروقی دور ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ آپ دیکھیں کہ ریاست مدینہ یا خلافت مدینہ یا خلافت رسول یا خلافت راشدہ ہوتی کیا تھی؟ المیہ تو یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، پڑھاتے زیادہ ہیں، سنتے نہیں ہیں، سناتے زیادہ ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو کہہ رہے ہوتے ہیں اس کا حقیقت سے دور دور کا تعلق نہیں ہوتا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے جا رہے ہیں، بازار سے گزر رہے ہیں تو گزرتے ہوئے نظر پڑی ایک بوڑھا شخص سفید بال لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے، ایک دکان پہ، دوسری دکان پہ، تیسری دکان پہ۔ تو حضرت عمر رک گئے۔ جب وہ قریب آیا، کہا ادھر آؤ، کیا بات ہے، کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں یہ دور فاروقی ہے؟ جی امیر المومنین، میں جانتا ہوں یہ دور فاروقی ہے۔ تمہیں پتہ نہیں یہ دور فاروقی میں سفید بال جس کے ہو جائیں گے، جو بوڑھا ہو جائے گا، اس کو سرکاری سطح پہ وظیفہ ملے گا، اس کو مانگنے کی ضرورت۔ آپ کے ہاں تو نوکری کر کے اور تو پتہ نہیں پینشن کیسے ملتی ہے، آپ جانے جو کرتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ ہر بوڑھے کو وظیفہ ملے گا۔ اور اسے اگلی عرض کروں، آگے واقعہ سن لیں گے، سمجھ آ جائے گا۔ یہ ہوتا ہے اسلام۔ یہ اس لیے تو میں نے کہا نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، عمر آتا میں نہیں پیا جو باقی بچا وہ تو نہیں پیا ہے۔ اسی لیے جو کسی اور صحابی کے متعلق نہیں فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر نبی ہوتا تو لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ عمر ہوتا۔ ہاں، تو کہنے لگا امیر المومنین جو وظیفہ آپ لوگ دیتے ہیں وہ مجھے ملتا ہے۔ کہا ہر مہینے ملتا ہے؟ جی ملتا ہے۔ کہا تو وہ وظیفہ تمہیں پورا نہیں ہوتا؟ کہ جی پورا بھی ہوتا ہے۔ کہاں پورا بھی ہوتا ہے تو پھر مانگنے کیوں آ گئے؟ سنیے گا اور دیکھیے گا کہ امارت اسلامیہ کیا ہوتی ہے، سنیے گا اور دیکھیے گا کہ خلافت اسلامیہ کیا ہوتی ہے، اور دیکھیے گا ریاست مدینہ کیا ہوتی ہے۔ پھر کہنے لگا امیر المومنین میں یہودی مذہب کا آدمی ہوں، میں مسلمان، بولیے نا، اس کا مطلب ہے یہودیوں کو بھی وظیفہ، چونکہ رہتے جو اسلامی ملک میں تھے۔ نہیں سمجھ بات؟ آپ کے ہاں تو اپنی پارٹی کی حکومت ہو تو کام ہوتا ہے، دوسرے کی حکومت آ جائے تو جوتے پڑتے ہیں۔ یہ ریاست مدینہ، یہ اسلامی مملکت، الامان والحفیظ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اصل جو ریاست مدینہ ہوتی ہے، آپ کے ملک میں رہنے والا مسلمان چھوڑیے، کوئی دوسرے مذہب کا بھی ہے، اس کا بھی آپ اتنا ہی خیال رکھتے ہیں جتنا آپ ایک مسلمان کا رکھتے ہیں۔ اور میں حضرت عمر کا وہ تاریخی جملہ کیوں نہ کہوں، آپ انسانوں کی بات کرتے ہیں، دوسرے مذہب والوں کی بات کرتے ہیں۔ عمر تو کہتے تھے نہر فرات کے کنارے کتا پیاسا مر جائے پھنس عمر جائے گا، پکڑا عمر جائے گا، سوال عمر سے ہوگا۔ وہ تو اس حد تک دور چلے گئے تھے۔ تو اس نے کہا جی مذہباً یہودی ہوں، اگلے مہینے سالانہ جزیہ دینا ہے میں نے، سمجھ رہے جزیہ، کہ غیر مسلم اگر مسلمان ملکوں میں رہتے تھے تو وہ اپنا جزیہ ادا کرتے تھے، بس
مسلمانوں کے اوپر تو جزیہ کوئی نہیں ہوتا تھا، وہ تو مملکت اسلامی ہوتی تھی، غیر مسلم کو وہ سارے حقوق ملتے تھے، وہ اپنا جزیہ جمع کراتے تھے۔ اب آپ جزیہ کو ٹیکس کے ساتھ برابر نہ کر دینا، یہ ٹیکس پتہ نہیں کوئی اور بلا ہے، آپ جانیں اور یہ جانیں، ہمیں اس سے غرض نہیں، جو عرض کر رہا ہوں۔ کہنے لگا امیر المومنین اگلے مہینے سال پورا ہونے کو ہے، میں نے جزیہ دینا ہے، اس کے پیسے نہیں، جو وظیفہ ملتا ہے اس کے تو پیسے مجھے پورے ہو جاتے ہیں، خرچہ میرا ٹھیک ہے، کوئی نوکری نہیں کی الاؤنس ملتا ہے، کوئی چوکیداری نہیں کی میری پینشن آتی ہے، میرے گھر میں آتی ہے، دور فاروقی میں آتی ہے، یہودی ہونے کے باوجود بھی آتی ہے۔ حضرت عمر ایک منٹ کے لیے رکے اور اسی وقت سوچا، اور جو اپنے ساتھ بندہ تھا کہا لکھو آج کے بعد جزیہ کی رقم بھی ان کو ادا کی جائے گی۔ یہ نہیں کہا کہ آ جانا، تاریخ ڈال دی، اگلے مہینے دیکھیں گے، یا انہوں نے یہ نہیں کہا ہم چوک بند کریں گے، احتجاج کریں گے، دھرنا دیں گے، پھر ہمارا کام ہوگا، جیسے کھانے والے ویسے کھلانے والے۔ تو پھر اللہ ایسے ہی کرتا ہے، جب اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ اللہ ان کو، حدیث میں آتا ہے نا، تم امر بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دو گے، تم برائی سے روکنا چھوڑ دو گے، اللہ تمہارے اوپر وہ ظالم بادشاہ مسلط کرے گا، تمہارے بڑوں کی عزت نہیں کریں گے، تمہارے بچوں پہ شفقت نہیں کریں گے، تم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ یہ اللہ کا عذاب ہوا کرتا ہے، میں کسی شخص کا نام نہیں لیتا، اجماعی بات کر رہا ہوں، اجمالی بات کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی دور کا دوسرا واقعہ۔ اب یہ آپ نے دیکھ لیا کہ اسلامی خلافت میں بوڑھوں کی کتنی زیادہ ان کے حقوق کا خیال رکھا جاتا تھا۔ یہ بوڑھے کا، ایک غریبوں کا آپ کو واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ گئے کھانا اپنے بوری لے کر گئے، کھانا بنایا، رات کا وقت ہے، حضرت عمر ان کے ساتھ ان کے غلام اسلم اور ایک دو اور لوگ ہیں، وہ گشت کر رہے ہیں پورے مدینہ منورہ کا، ادھر جا رہے ادھر جا رہے ادھر جا رہے ادھر جا رہے، ایک خیمے کے پاس سے گزرے تو اندر سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، گزر گئے اور چکر لگا کے واپس آئے، پھر گزرے تو پھر بچے کے رونے کی آواز آئی، خاموشی ہوئی، پھر گزر گئے، چکر لگا کے تیسرے چکر میں جب واپس آئے تو پھر رونے کی آواز آئی، تو حضرت عمر رک گئے کہ بھائی ایمان سے بتائیں، جس محلے میں ہم رہتے ہیں، کسی محلے میں تو رہتے ہیں نا ہم سارے، بتائیں اپنے محلے میں، ہمارے گلی محلے میں اگر یوں رات کو کوئی بلک بلک کے رو رہا ہو، ہماری گاڑی رکتی ہے؟ ہم لوگ رکتے ہیں؟ یہاں تو ایک گھر میں میت پڑی ہوتی ہے، دوسرے گھر میں تماشا لگا ہوا ہوتا ہے، احساس ہی نہیں ہوتا، اللہ معاف فرمائے۔ حضرت عمر رک گئے اور آواز دی کہ بھائی بچہ کیوں رو رہا ہے، کھانا نہیں تو کھانا بھیجوں، بھوکھا ہے تو کچھ دوں بتائیے؟ تو اندر سے آواز آئی، وہ مرد باہر نکلا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب وہ نہیں پہچانتا تھا کہ یہ حضرت عمر ہے وہ کہنے لگا ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ یہ ہمارا بچہ ابھی 1 سال کا ہے، اور اس وقت کا نظام میں یہ تھا کہ جو بچہ دودھ چھوڑ دے گا، اور عام طور پہ 2 سال کے قریب بچے دودھ چھوڑتے ہیں، 2 سال، حولین کاملین پارٹ نمبر 2 میں آتا ہے، یہ پوری مدت ہے کہ وہ جب بچہ دودھ چھوڑتا ہے تو سرکاری طور پہ اس کا وظیفہ شروع ہو جاتا ہے۔ چونکہ بچے کی عمر ہے 1 سال، ابھی اس کے 2 سال پورے نہیں ہوئے، اور ہم دودھ اس کو پلا نہیں رہے، تاکہ اور اس کو دودھ کی جگہ ہم روٹی کھلا رہے ہیں یا دوسری چیزیں دے رہے ہیں تاکہ بچے کو وہ کھانے کی عادت ہو، تو جب کل ہم حضرت عمر کا جب دربار لگے گا، ہم جائیں گے تو لے کے جائیں گے بچے کو روٹی کھاتے ہوئے یا چیزیں کھاتے ہوئے دیکھیں گے تو اس کا وظیفہ بھی جاری، سمجھ رہے ہیں نا بات، ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے یوں دیکھا اور بچے کا بلکنا تو کانوں میں وہ سن ہی چکے تھے، فوراً وہیں پہ کہا اس اللہ کی بندی سے کہو معصوم بچے کو دودھ پلائے، اور اپنے لوگوں سے کہا جو ساتھ میں تھے غلام سے، کل سے سارے دودھ پیتے بچوں کا وظیفہ شروع کر دو۔ کوئی قانون پاس ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی وہاں پہ اس کے لیے ضرورت نہیں، اپلیکیشن کی ضرورت نہیں، ایک بچے کے بلکنے نے ساری ریاست مدینہ یا مملکت اسلامیہ کے دودھ پیتے بچوں کا وظیفہ شروع کروا دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ پہلے تو یہ تھا کہ دودھ پینے کے چھوڑنے کے بعد سے وظیفہ لگتا تھا، اب بچے کے پیدا اور ہونے سے ہی وظیفہ شروع ہو گیا ہے۔ اب بھی سوئٹزرلینڈ اور کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ یہ چیز چل رہی ہے، ہمارے والوں کو پتہ نہیں کب اللہ ہدایت دے گا، پہلے اللہ ہمیں ہدایت دے، ہم تو ہدایت کے لیے تیار ہوں، جی اللہ ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائے۔ یہ تھے سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے جنہوں نے
پولیس کا محکمہ شروع کروایا۔ سب سے پہلے جنہوں نے ہر مسجد میں مدرسہ قائم کیا، مکتب، یا آپ کے جو بچے قرآن پڑھتے ہیں ہر مسجد میں جو مکتب قائم ہے، اس کی بنیاد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی۔ سب سے پہلے حافظ قرآن کی، حفاظ کی مردم شماری کا لفظ تھوڑا اور ہو جائے گا، حفاظ شماری کہہ لو، کہ پورے اس وقت پوری مملکت اسلامیہ میں کتنے حافظ قرآن موجود ہیں، یہ اس وقت مردم شماری ہوئی تھی۔ یہ مردم شماری سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ حفاظ شماری ہوئی تھی، یا پھر ابھی 12-14 سال پہلے امریکہ نے کروائی ہے کہ پوری دنیا میں کتنے حافظ موجود ہیں۔ تو شروع حضرت عمر نے کی، اب وہ لوگ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے حفاظ قرآن کا وظیفہ سالانہ 2500 درم، اور وہ درم یہ والا نہیں ہے آپ کا جو کاغذ کا ہوتا ہے، ریال درم لکھا ہوتا ہے، دینار لکھا ہوتا ہے، وہ چاندی کا ہوا کرتا تھا، کچھ 3.5 ماشے سے کچھ اوپر ہوا کرتا تھا، یعنی قریباً ایک جو اس وقت کا درم تھا وہ موجودہ دور کے حساب سے کچھ 400-450 روپے کا ایک بنتا تھا۔ تو ایک حافظ قرآن کو سالانہ یہ ملا کرتا تھا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک قرآن کتاب کی شکل میں نہیں تھا، سب کے سینوں میں محفوظ تھا، زبانیں یاد تھا۔ حضرت عمر کہیں ابوبکر قرآن کی کتابت کرواؤ، اور قرآن کی کتابت کرواؤ۔ حضرت ابوبکر کہیں یار کیا مسئلہ ہے، حضور کے زمانے میں نہیں ہوا، ہم کیوں کریں؟ تو حضرت عمر جانتے تھے کہ حضور کے زمانے میں تو فتنے مرے ہوئے تھے، حضور اللہ کے پاس پہنچ گئے، اب بعد میں فتنے سر اٹھائیں گے تو امت کے پاس مضبوط شکل میں قرآن ہونا چاہیے تاکہ کسی موقع پہ امت کو ضرورت ہو امت اس سے رہنمائی لے لے۔ سب سے پہلے قرآن کی کتابت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پہ دور صدیقی میں شروع ہوئی، اور آج تک گھروں میں قرآن ہے، مسجدوں میں قرآن ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 دن مسجد نبوی میں تراویح ہوئی، 20 رکعت تراویح قرآن پڑھا گیا، چوتھے دن نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، انہوں نے سب کو پھر مسجد میں جمع کیا، تو صحابہ کھڑے ہو گئے، حضور کے زمانے میں نہیں ہوا، ابو بکر کے زمانے میں نہیں ہوا، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا یہی حضور والی حدیث تو سناؤ ذرا، حدیث کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر آج 3 دن پڑھ لو، کل اپنی پڑھنا، اس لیے کہ اگر دوبارہ میں آؤں گا پڑھانے کے لیے تو تمہارے اوپر فرض ہو جائے گی۔ اب میری بھی تو یہی دلیل ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے فرض ہونے کا مسئلہ تھا، اب تو فرض نہیں ہو سکتی، سنت تو موجود ہے نا، لہذا آؤ سارے مسجد میں۔ سارے صحابہ کو مسجد نبوی میں اس وقت کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے کھڑا کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مبارک ہستی، مبارک لوگ تھے، اس لیے تو کہا نا کہ عمر جس گلی سے گزرتا شیطان نہیں گزرتا، عمر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا تو عمر ہوتا۔ 17 قرآن کی آیتیں، بعض جگہ 23 بھی آیا ہے، لیکن یہ وہ آیتیں تھیں، وہ موقع تھے۔ حضرت عمر آئے، یا رسول اللہ ہماری عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے۔ ہاں حضور کب تک کہیں جب تک اللہ نہ کہے؟ ادھر اللہ کا قرآن نازل ہو گیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو، ایمان والوں کو کہو برقع کر کے پردے میں آیا کریں۔ اللہ کے نبی حضرت کھڑے ہیں، منافق کا جنازہ پڑھا ہے، عمر آئے، یا رسول اللہ جنازہ نہیں پڑھنا، یہ منافق ہے۔ حضور کہیں میں رحمت کائنات ہوں، میں رحمت للعالمین ہوں۔ کہا حضور ساری باتیں ٹھیک ہیں، آپ کا گستاخ تھا، منافق تھا، اسلام کے راستے میں روڑے اٹکاتا تھا، بالکل جنازہ نہ پڑھیں۔ حضور کھڑے تھے، اللہ کا قرآن نازل ہو گیا، ان تستغفر لهم 70 مرتن، اے میرے نبی ایک دفعہ نہیں 70 دفعہ منافق کے لیے آپ استغفار کریں، فلن یغفر اللہ لهم، اللہ ان کو پھر بھی نہیں بخشے گا۔ عمر کی 17 وہ خواہشیں کہو، مرادیں کہو، تمنائیں کہو، آرزویں کہو، اللہ نے قرآن بنا کے اتار دیا۔ یکم محرم 1424 ہجری اللہ کے پاس پہنچے، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کی سیرت کو، صورت کو، کردار کو، اقوال کو، افعال کو مشعل راہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔